السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج بات کریں گے تازہ ترین صورتحال پر جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھونچال آ چکا ہے اور سیاسی اختلاف اب اداروں پر حملے کی شکل اختیار کر چکا ہے. جب آپ سے رسیدیں مانگی جائیں، جب آپ سے آپ کے ذرائع آمدن کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو پہلے تو آپ کہیں کہ بھائی میرے اثاثہ اور اخراجات میل نہیں کھاتے تو تمہیں کیا، اور اس کے بعد اداروں سے چھپ چھپا کر رابطہ کیا جائے کہ کسی طرح ہماری جان چھڑوائیں اس احتساب کے عمل سے. اور جب اپنے ادارے صاف انکار کر دیں کہ میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ماضی کی طرح، تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہی قومی سلامتی کے اداروں کو آنکھیں دکھائی جائیں اور قومی راز لیک کرنے کی نہ صرف دھمکیاں دی جائیں جیسے ہم نے دیکھا خرم دستگیر صاحب نے کہا، بلکہ ایاز صادق صاحب نے تو جھوٹ کا پلندہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جاری کر دیا تاکہ نہ کوئی ان پر لیگل ایکشن لے سکے کہ فلور آف دا ہاؤس پر انہوں نے بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ جن کو یہ خبر پہنچانا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اپنے ہی اداروں کے خلاف، ان کو بھی خوش کر دیا جائے. سب سے پہلے ناظرین میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ جو نوجوان نسل، کیونکہ ہم نے تو زیادہ تر جو سیاست دیکھی ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ٹائم سے آگے دیکھی ہے، اور نواز شریف صاحب اکثر جو روتے دھوتے رہتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلے جنرل پاکستان کے پرویز مشرف صاحب تھے. اور بہت کنوینئنٹلی نواز شریف صاحب بھول جاتے ہیں کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے سیاسی طور پر جنم لیا پاکستان کی سیاست میں، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر کیسے 29 مئی 1988 کو جنرل جنیجو کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا اور اس میں نواز شریف صاحب برابر کے شریک تھے، اور اگلے ہی دن 30 مئی 1988 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا، اور اس سے پہلے یہ مسلم لیگ کے صدر تھے پنجاب کے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر اس کی بے حرمتی کر کے، اس کی توہین کر کے، اردو زبان کی توہین کر کے، بلوچستان کو الگ ریاست بنانے کا منصوبہ کر کے، اور پھر اس کو سلپ آف ٹنگ کہہ کر بہت تماشے ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھے. اور غور کیجئے کہ یہ تماشے 7 سپٹمبر کے بعد سے شروع ہوئے ہیں. کیونکہ آرمی چیف نے کلیئر کٹ محمد زبیر صاحب کی جو ریکویسٹ تھی وہ ڈکلائن کر دی. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی فوج کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی عدالتی نظام میں، یہ جانیں ان کے کیسز جانیں، اس میں آپ کوئی توقع پاکستان کی فوج سے نہ رکھیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے نواز شریف صاحب اور مریم دونوں ہی ایکٹیو ہو گئے، ایک پاکستان میں اور ایک انگلینڈ میں. اور ابھی ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس حرکت سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اس پر جم گئے ہیں، اس پر ڈٹ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہوں اور میرے پاس اس سے بھی زیادہ حساس انفارمیشن موجود ہے، نہ پہلے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا نہ اب دوں گا. تو ایاز صادق صاحب یہ تو پرنسپلی بات آپ کی بہت غلط ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک اپنے اس بیان میں کوئی غیر ذمہ دارانہ پہلو دکھائی ہی نہیں دے رہا، غلطی کا ازالہ یا غلطی کی درستگی، غلطی پر معافی اور شرمندگی تو اس کی باتیں ہیں نا کہ جس کو احساس ہو کہ غلطی ہے، جس کو ادراک ہو کہ کوئی غلط کام ہوا ہے، جو اپنی غلطی پر ڈٹ کر کھڑا ہے. اور اوپر سے احسن اقبال صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون ماں ہے پاکستان کی، اور نون لیگ کو غدار کہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی ماں کو غدار کہیں. تو احسن اقبال صاحب بہت مہربانی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی زبردست ماؤں سے نوازا ہے. اور اگر ماں کو میٹافوریکلی آپ نے یوز کرنا ہے ماں کی ٹرم کو، تو ماں کی ٹرم صرف اور صرف ریاست ہے، ریاست کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. پاکستان کی مٹی، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کا وجود، پاکستان کی ریاست ہماری ماں ہے، اور یہ جھنڈا ہماری توقیر ہے، ہماری شان ہے، اللہ کا شکر ہے. جس جھنڈے کو آپ نے شرمندہ کروایا ایاز صادق صاحب، اور بھلے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا مریم ہوں، جس طرح حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کل رات کے پروگرام نیا پاکستان، پروگرام کا نام ہے جیو پر لگتا ہے، شہزاد اقبال صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. اس میں حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ مریم سے میری جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں ایاز صادق کے موقف پر اور ہم اس موقف پر قائم رہیں گے. یہی بات اعجاز الحق صاحب نے بھی کہی کہ نواز شریف صاحب نے انگلینڈ سے ایاز صادق صاحب کو تھپکی دی ہے کہ شاباش آپ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہیے
اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ان کی جو پوری ایک کانفرنس ہوئی اس میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر کھڑے رہیں گے اور ڈھیٹ بن کر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ حکومت کو بات کی تھی. حضور حکومت کو جو آپ نے بات کی تھی وہ سب نے سنی, لیکن آرمی چیف کا تذکرہ کر کے آپ نے ٹانگیں کانپنے اور ماتھے پر پسینے کی بوندوں کی جو بات کی, تو وہ آپ کو آج عمران خان نے گلگت بلتستان میں کلیئر کٹ جواب دے دیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ احتساب کا ٹھیک ایک نعرہ تھا, عمران خان کوشش کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے نیب کو پوری طرح سے امپاور کیا جائے اور اچھے طریقے سے احتساب کا عمل ہو سکے, لیکن جو فلاز سامنے آ رہے تھے شاید اس پر اتنی تندی سے اور اتنی جسے آپ کہیں کہ سرد کے ساتھ کام نہیں ہو رہا تھا جس طرح اب ہم دیکھیں گے. حامد میر صاحب تو کل کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ مسلم لیگ نون پہلے ڈیوائیڈڈ تھی, نون لیگ ڈیوائیڈڈ تھی, پہلے ایک بیانیہ شہباز شریف صاحب کا تھا, ایک مریم کا تھا, لیکن ایاز صادق کا جو پورا معاملہ ہوا ہے اس پر پوری نون لیگ متحد ہو گئی ہے, ایک ہو گئی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نون لیگ نے کیا متحد ہونا ہے, پاکستان کی عوام متحد ہو گئی ہے. اور نون لیگ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ثناء اللہ زہری صاحب, عبد القادر بلوچ صاحب اور جلیل شرک پوری صاحب تو چلیں پہلے ہی ان کا ایک تھا, وہ آلریڈی نواز شریف صاحب کی یہ رسیدیں نہ دینا اور لنڈن بھاگ جانا, عدالتوں کو چکما دینا, اس کے خلاف تو وہ تھے ہی. لیکن ثناء اللہ زہری صاحب اور عبد القادر بلوچ صاحب نے جو بلوچستان سے کھل کر اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس غلط چیز کا ساتھ نہیں دیں گے کہ آپ ہماری پاکستان کی فوج پر حملے کریں, پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا کر آپ بھارت کے بیانیے کو تقویت دیں, اور وہ بھی ایسی چیز کا حوالہ دے کر جو پاکستان کی فتح تھی جو پوری دنیا نے دیکھی. اور بھارت کا جو ایئر چیف تھا وہ تو شرم سے اس کا سر جھک گیا تھا, وہ تو کسی سے نظریں ملانے لائق نہیں رہا تھا پلوامہ. یہ اس کے بعد پلوامہ کے بعد جو ابھی نندن والا سارا سلسلہ ہوا وہ تو اتنے شرمندہ تھے. ایاز صادق صاحب نے ان کو ایک نیا ایکسکیوز دے دیا اور پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی, جس پر دیکھنے میں تو بہت معیوب بات ہے, لیکن شاید ہی آسکڈ فار اٹ, ہی کالڈ فار اٹ. جو ان کی حلقے میں ابھی نندن کی طرح کی مونچھیں بنا کر ان کی تصویریں نصب کر دی گئیں پورے حلقے میں, افسوس کی بات ہے. لیکن بہرحال ایاز صادق صاحب نے اس چیز کو ارن کیا ہے, پہلے غلط حرکت کر کے اور پھر اس کو سٹک کر کے اس کے ساتھ. آخر میں ایک اور بھی جو منصب ڈوگر صاحب ہیں اوکاڑا سے, ان کی جو بہت ہی اہم نشست, ایک پولیٹیکل نشست, جو آپ کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا ہے, بھلے آپ کی پارلیمان میں پوزیشن ہو یا نہ ہو, ایک آپ کی پولیٹیکل سپیس ہوتی ہے جو کسی بھی جماعت کے تگڑے لوگوں کی ہوتی ہے, اور یہ ایک ایک کر کے ان کا ٹوٹ کر بکھرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کی عوام میں آج بھی قومی غیرت موجود ہے. اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کون سی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کون سی سیاسی جماعت کو ووٹ کرتے ہیں, اور یہ سب پولیٹیکل پارٹیز پر یہ چیز ایکولی اپلیکیبل ہوتی ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کی حکومت سے, میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ وزیر دفاع کدھر ہیں. وزیر دفاع کا کام ہے کہ وہ ایک افیکٹو نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئیں. وزیر دفاع تو خاموش ہیں, ان کی تو نہ کوئی ٹویٹ سامنے آ رہی ہے, نہ ان کا کوئی بیان نہیں سامنے آ رہا. فوج کا کام نہیں ہے اپنا دفاع کرنا. یہ اچھی بات ہے اگر آئی ایس پی آر نے کھل کر اپنی ایک پوری کلیریفیکیشن دی ہے, پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لی ہے, بہت اچھا کیا ہے. لیکن قوم کو دفاعی معاملات میں اگر پاکستان کے دفاعی ڈھانچے پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلا فرض پاکستان کے وزیر دفاع کا ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کریں ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے. اور ایک چیز جو آخر میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے جس پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی, مریم نے آج افتتاح کیا ہے جی اپنی ایک شیر جوان فورس کی افتتاحی تقریب میں وہ تھیں, جس میں وہی پرانا راگ الاپا کہ دیکھیں جی ہمیں کرداروں کے خلاف بات کرنی ہے, جوانوں سے تو ہم محبت کرتے ہیں. او بھائی, آپ کسی ایک فوجی کو بھی گالی دیتے ہیں نا, کسی بھی ایک فوجی کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری فوج کی تذلیل کر رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک ایسا جوان جس کو اس کی ماں کتنی ہمت سے پاکستان کی حفاظت کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے بھیجتی ہے سرحدوں پر کہ بیٹا شہید ہو کر آنا یا غازی ہو کر آنا, اور اگر شہید ہو کر آتا ہے تو آپ نے کبھی کسی ماں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ کیوں میرا بیٹا شہید ہو گیا, بھلے اس کا ایک ہی بیٹا کیوں نہ ہو. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. یہ جرنیل, یہ جتنے بھی بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے فوجی ہیں,
ان میں سے کوئی ایک بھی مریم صاحبہ ایسا نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی طرح جس کو چوسنی دی گئی ہو سیاسی طور پر اور وہ جنرل جیلانی یا جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں بیٹھ کر تشریف لے آیا ہو، اور جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں ضیاء الحق صاحب کا ساتھ دے کر آج سول سپریمیسی کی باتیں کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو خود بھی تھوڑی شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور شیر جوان فورس کا جی انہوں نے افتتاح کیا ہے، ٹائیگر فورس پہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی ٹائیگر فورس بنانے کی، تو اچھی بات ہے، نوجوانوں کو انگیج کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شیر جوان فورس کیا کرے گی؟ مطلب وہ قطری خط کو ڈیفینڈ کریں گے، جعلی کیلیبری فونٹ کی ایجاد کو ڈیفینڈ کریں گے، یا رسیدوں کا کبھی نہ ملنا اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یا اب جو بہت خطرناک بیانیہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے، ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب کی شے پر اس کا آغاز کیا، جو اعجاز الحق صاحب جن کے والد صاحب ضیاء الحق کو یہ اپنا روحانی والد کہتے تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی کھل کر بتایا ہے کہ کیسے نواز شریف صاحب کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے، اینڈ ایاز صادق از جسٹ اے اسٹوج۔ سو یہ بہت خطرناک لائن ہے، اور نون لیگ کے باشعور اور باضمیر قومی غیرت رکھنے والے لوگوں کو اب اپنے خود سے سوال کرنا ہے کہ پاکستان زیادہ عزیز ہے یا شریف خاندان؟ پاکستان زندہ باد۔ آج کا میرا آرٹیکل روزنامہ 92 پر آیا تھا، وہ میں نے ٹویٹر پر اور فیس بک پیج پر شیئر کیا ہے، اگر آپ پڑھ سکیں، اور کل انشاءاللہ دی نیشن میں میرا آرٹیکل آئے گا ایاز صادق پر، ضرور پڑھیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔